بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 35 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے محصورات اربع کے سور۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل الذی یبین بہ کمیۃ الافراد من الکلیۃ والبعضیۃ یسمى سورا وهو مأخوذ من سور البلد وسور الموجبۃ الکلیۃ کل ولام الاستغراق وسور الموجبۃ الجزئیۃ بعض وواحد نحو بعض وواحد من الجسم جماد وسور السالبۃ الکلیۃ لا شیء ولا واحد نحو لا شیء من الغراب بأبیض ولا واحد من النار ببارد ووقوع النکرۃ تحت النفی نحو ما من ماء الا وهو رطب وسور السالبۃ الجزئیۃ لیس بعض كقولك ليس بعض الحيوان بحمار وبعض ليس كما تقول بعض الفواكه ليس بحلو اعلم ان في كل لسان سورا يخصها ففي الفارسية لفظ ہر سور الموجبۃ الکلیۃ كقول الشاعر ہر آنکس کے در بندے حرص افتاد دہد خرمن زندگانی بباد۔ فصل قد جرت عادت المیزانیین انہم یعبرون عن الموضوع بجا وعن المحمول ببا فمتى ارادوا التعبیر عن الموجبۃ الکلیۃ یقولون کل جا با ومقصودهم من ذلك الایجاز ودفع توہم الانحصار۔ آئیے اب ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل وہ لفظ کہ جس سے کلیت اور بعضیت سے افراد کی مقدار کا اندازہ بیان کیا جائے اس کو سور کہا جاتا ہے، اور یہ سور البلد سے نکلا ہے، اور موجبہ کلیہ کا سور کل اور لام استغراق ہے، اور موجبہ جزیہ کا سور بعض اور واحد ہے، جیسے بعض من الجنسی جسمی جماد اور واحد من الجسمی جماد، اور سالبہ کل لا شیء ہے اور لا واحد ہے، جیسے لا شیء من الغراب بأبیض ولا واحد من النار ببارد، اور نکرہ کا نفی کے تحت واقع ہونا، جیسے ما من ماء الا وهو رطب، اور سالبہ جزیہ کا سور لیس بعض ہے، جیسے تیرا قول لیس بعض الحیوان بحمار، اور بعض لیس ہے جیسا کہ آپ کہیں کہ بعض الفواکہ ہی لیس بحلو۔ آپ جان لیں کہ ہر زبان کے اندر سور ہوتے ہیں جو اس زبان کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، تو فارسی کے اندر لفظ ہر موجبہ کلیہ کا سور ہے، جیسا کہ شاعر کا قول ہے ہر آنکس کے در بندے حرص افتاد، ہر وہ جو حرص کے جال کے اندر گرفتار ہوا، دہد خرمن زندگانی بباد، زندگی کے ڈھیر کر دیتا ہے۔ فصل مناطقہ کی عادت اس طرح جاری ہوئی ہے کہ وہ موضوع کو جا سے اور محمول کو با سے تعبیر کرتے ہیں، تو جب وہ موجبہ کلیہ کو تعبیر کرنا چاہیں تو وہ اس طرح کہتے ہیں کلو جا با، اور ان کا مقصود اس سے اختصار کرنا اور انحصار کے توہم کو دور کرنا ہے۔ سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرنے کے بعد آئیے اب ہم سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ مصنف نے کہا الذی یبین بہ کمیۃ الافراد، یہاں سے مصنف سور کی تعریف کرتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے
قضیہ حملیہ کی باعتبار موضوع کے 4 اقسام پڑھے تھے، شخصیہ، طبیعہ، محصورہ اور محملہ، اور پھر محصورہ کے آگے 4 قسم پڑھے، موجبہ کلیہ کے آگے 4 قسم پڑھے، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ اور کلیہ اور سالبہ جزیہ۔ چونکہ علوم کے اندر بحث صرف محصورات سے ہوتی ہے، اس لیے باعتبار موضوع کے 4 اقسام میں سے صرف قضیہ محصورہ کی تقسیم کی ہے۔ تو محصورہ کی تعریف کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ محصورہ کے اندر افراد کا اندازہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہاں سے بیان کرتے ہیں مصنف کہ جس لفظ سے افراد کا اندازہ بیان کیا جائے اس لفظ کو سور کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ مثلا آپ نے کل انسان حیوان یہ مثال دیکھی، تو اس کے اندر افراد کا جو اندازہ لفظ بیان کر رہا ہے وہ ہے لفظ کل، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سور ہے اس قضیہ محصورہ کا۔ اسی طرح بعض الانسانی اسود، اس قضیے کے اندر لفظ بعض یہ افراد کا اندازہ بیان کر رہا ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس قضیہ محصورہ کا سور ہے۔ تو سور اس لفظ کو کہتے ہیں جو افراد کے کل یا بعض ہونے کے اندازے کو بیان کرے، وہ سور کہلاتا ہے۔ یہ سور کی تعریف ہے، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِّن سُورِ الْبَلَدِ۔ یہاں سے مصنف وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ سور کو سور کیوں کہا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ سور ہے یہ سور البلد سے نکلا ہے، اور سور البلد یہ شہر کی فصیل کو کہتے ہیں، یعنی وہ دیوار جو شہر کا احاطہ کرتی ہے۔ جس طرح کے پرانے زمانے کے اندر جو بھی شہر ہوتا تھا وہ ایک دیوار کے اندر محصور ہوتا تھا، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہر لاہور جو قدیم شہر لاہور ہے تو اس کے ارد گرد ایک دیوار ہوتی تھی، اس دیوار کے اندر سارا شہر ہوتا تھا، کیونکہ یہ جس طرح فصیل جو شہر کی ہوتی ہے یہ شہر کو محیط ہوتی ہے، اس کا احاطہ کرتی ہے، اسی طرح جو لفظ سور ہوتا ہے قضیہ محصورہ کے اندر وہ بھی افراد کا احاطہ کرتا ہے۔ آگے عام ہے کل افراد کا احاطہ کرے یا بعض افراد کا احاطہ کرے، تو چونکہ جس طرح فصیل شہر وہ شہر کو محیط ہوتی ہے، تو اسی طرح لفظ سور قضیہ محصورہ کے اندر یہ افراد کو محیط ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس لفظ کو سور بولا جاتا ہے۔ آگے مصنف کہتے ہیں وہ سور الموجبۃ الکلیہ۔ یہاں سے مصنف محصورات اربع میں سے ہر ایک کا سور بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے موجبہ کلیہ۔ تو موجبہ کلیہ کے 2 سور بیان کیے ہیں، نمبر 1 لفظ کل، نمبر 2 لام استغراق۔ تو لفظ کل جس قضیہ کے اندر آ جائے یہ موجبہ کلیہ کا سور ہوگا اور وہ قضیہ موجبہ کلیہ ہوگا، اور اسی طرح لام استغراق یہ بھی کا سور ہوتا ہے۔ لفظ کل کی مثال جس طرح کہ کل انسان حیوان، تو اس کے اندر لفظ کل یہ سور ہے، اور لام استغراق کی مثال جس طرح کہ الانسان لفی خسر۔ تو الانسان لفی خسر کے اندر جو الف لام ہے الانسان کے اوپر یہ الف لام استغراق کا ہے، لہذا یہ بھی موجبہ کلیہ ہے۔ دوسرا ہے موجبہ جزیہ، وسور الموجبۃ الجزیہ۔ یہاں سے مصنف موجبہ جزیہ کا سور بیان کرتے ہیں۔ موجبہ جزیہ کی بھی 2 سور بیان کیے، ایک ہے لفظ بعض اور دوسرا لفظ واحد۔ آگے دونوں کی مثالیں دیتے ہیں، جس طرح کہ بعض من الجنسی جسمی جماد، کہ جسم کا جماد کا ثبوت ہے بعض جسم کے لیے، یعنی بعض جسم جامد ہوتے ہیں، جس طرح کہ پتھر ہے یہ ایک جسم ہے جامد ہے۔ یا واحد من الجسمی جماد، اس کا معنی بھی یہی کریں گے کہ جماد کا ثبوت ہے جماد، اس کا معنی بھی یہی کریں گے کہ جماد کا ثبوت ہے بعض اجسام کے لیے۔ وسور سالبۃ الکلیہ، یہاں سے مصنف سالبہ کلیہ کا سور بیان کرتے ہیں۔ سالبہ کلیہ کا سور، اس کے بھی 2 سور بیان کیے، بلکہ 3 سور یہاں بیان کی ہیں مصنف نے۔ پہلا ہے لا شیء، دوسرا لا واحد، اور تیسرا آگے آئے گا نکرہ تحت نفی کا واقع ہونا، نکرہ کا تحت نفی واقع ہونا، یہ بھی سالبہ کلیہ کا سور ہوتا ہے۔ لا شیء، اس کی مثال جیسے لا شیء من الغراب بابید، منطقی معنی اس کا یہ ہوگا کہ ابید کی سلب ہے غراب، یعنی کہ کوے کے ہر فرد سے، ابید کی سلب ہے غراب یعنی کوے کے ہر فرد سے،
مطلب کوے کا کوئی فرد ابید سفید نہیں ہوتا۔ اور دوسری مثال لا واحد من النار ببارد، اس کا معنی کریں گے کہ بارد کی سلب ہے نار کے ہر فرد سے نہیں ہوتی۔ اور نکرہ کا تحت نفی آنا، اس کی مثال جس طرح کہ ما من ماء الا وهو رطب، کہ کوئی پانی ایسا نہیں ہے کوئی پانی مگر وہ رطب ہے، یعنی کہ تر ہے، یعنی جو بھی پانی ہو وہ تر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی سالبہ کلیہ ہے، اس کے اندر یہ جو من ماء ماء ہے یہ نکرہ ہے، اور تحت نفی ہے پیچھے ماء یہ نافیہ ہے، تو یہ نکرہ تحت نفی کی مثال آ گئی، یہ بھی سالبہ کلیہ کی مثال تھی، اور یہ سالبہ کلیہ کا سور ہے نکرہ کا تحت نفی واقع ہونا۔ چوتھا قضیہ ہے سالبہ جزیہ، وسور سالبۃ الجزیہ، یہاں سے اس کا سور بیان کرتے ہیں۔ اس کے سور دو بیان کیے، لیسا بعد اور بعد لیسا۔ لیسا بعد اس کی مثال ہے جیسے لیسا بعد الحیوانی بحمار، معنی اس کا کہ حمار کی سلب ہے حیوان کے بعض افراد سے، یعنی بعض حیوان حمار نہیں ہیں۔ اور بعد لیسا اس کی مثال ہے جیسا کہ بعد الفواکہ لیسا بحلوب، کہ حلوب یعنی میٹھے ہونے کی سلب ہے بعض پھلوں سے، یعنی بعض پھل ایسے ہیں جو میٹھے نہیں ہوتے، ترش ہوتے ہیں، کھٹے ہوتے ہیں، یا کوئی اور ان کا کسیلا قسم کا ذائقہ ہوتا ہے۔ تو یہ سالبہ جزیہ کے سور آ گئے، اور یہ ٹوٹل تمام معصورات اربع کے سور آ گئے۔ آگے مصنف بیان کرتے ہیں اعلم ان فی کل لسان سورا، یہ ایک وہم کا ازالہ کیا مصنف نے علم سے تحقیق مقام کر کے کہ یہ سور صرف عربی زبان میں نہیں ہوتے بلکہ ہر زبان کے اندر سور پائے جاتے ہیں، اور وہ اسی زبان کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ مثلا آپ دیکھیں ہماری اردو زبان کے اندر تمام کچھ یا بعض، یہ اردو زبان کے اندر سور ہیں۔ اسی طرح پشتو زبان میں ٹول یہ موجبہ کلیہ کا سور ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے انگلش کے اندر سم، لٹل، یا اسی طرح ہول، یہ انگلش کے اندر سور ہوتے ہیں۔ اسی طرح فارسی زبان کے اندر بھی سور ہے۔ مصنف فارسی زبان میں، چونکہ اس زمانے میں فارسی زبان یہ رائج تھی، اس لیے فارسی زبان سے مصنف سور بیان کرتے ہیں کہ فارسی زبان کے اندر موجبہ کلیہ کا سور لفظ ہر آتا ہے۔ اس کی ایک شعر سے مثال بھی دیتے ہیں، جیسا کہ ہر آنکس اس کا معنی جو کوئی بندہ، ہر آنکس جو کوئی بھی، کہ در بندے ہرس افتاد، ہرس کے قید کے اندر، جال کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، وہ زندگی کے ڈھیر کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اس کے اندر جو لفظ ہر ہے یہ موجبہ کلیہ کا سور ہے۔ فصل قد جرت عادت المیزانیین، یہاں سے مصنف ایک نیا مسئلہ بیان کرتے ہیں، اس کا تعلق پچھلے سبق کے ساتھ ہی ہے کہ ہم معصورات اربع کی بحث پڑھ رہے ہیں، اور معصورات اربع کی مثالیں بھی پیچھے آئی ہیں۔ یہاں سے مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی مناطقہ وہ لفظ جو موضوع ہوتا ہے اس کو جا سے اور محمول کو با سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں، اور جب انہوں نے موجبہ کلیہ کو تعبیر کرنا ہو تو وہ اس طرح کہتے ہیں کلو جا با، اس کا معنی با کا ثبوت ہے جا کے ہر فرد کے لیے۔ تو یہ بھی ایک مطلب اسلوب بعض دفعہ تیار کرتے ہیں، تو مصنف یہ طالب علموں کو بتاتے ہیں تاکہ اگر کہیں اس طرح آ جائے تو پریشان نہیں ہونا، یہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے۔ سور سے آپ اندازہ کریں گے کہ یہ قضیہ حملیہ معصورہ کا کون سا قسم ہے۔ وَمَقْصُودُهُ مِنْ ذَلِكَ، یہاں سے مصنف وجہ بیان کرتے ہیں کہ مناطقہ اس طرح موضوع کو جا سے اور محمول کو با سے کیوں تعبیر کرتے ہیں۔ تو وہ مقصود ہم سے اس کی وجہ بیان کرتے، دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اختصار کے لیے، کہ کلو جا با اس طرح کہنا یہ
اس کے اندر اختصار پایا جاتا ہے بنسبت اس کے کہ اگر ہم کہیں گے کلو انسان حیوان، یہ بات لمبی ہے، کلو جابا یہ مختصر ہے لکھنے میں بھی اور پڑھنے کے اندر بھی، بولنے کے اندر بھی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ انحصار کے توہم کو، یہ مثالیں جو بار بار آتی ہیں، مثلا کلو انسان حیوان، یہ موجبہ کلیہ کی مثال، اور اسی طرح موجبہ جزیہ کی بعد الانسانی ابید، تو یہ مثالیں بار بار آتی ہیں۔ تو اس سے کوئی یہ بندہ نہ سمجھ لے کہ موجبہ کلیہ وہ صرف کلو انسان حیوان اسی کے اندر ہی معصور ہے، یہ کلو انسان حیوان ہی موجبہ کلیہ کی مثال ہے اور کوئی موجبہ کلیہ کی مثال نہیں ہے۔ تو اس انحصار کے توہم کو دور کرنے کے لیے کلو جا با اس طرح بھی تعبیر کر دیتے ہیں کہ جا کی جگہ آپ کسی اسم کو رکھ لیں اور با کی جگہ کسی دوسرے اسم کو رکھ لیں، تو موجبہ کلیہ یا کوئی بھی معصورہ یہ صرف جو پیچھے مثالیں گزری ہیں انہی کے اندر بند نہیں ہے، بلکہ ان کے علاوہ بھی معصورات کی مثالیں موجود ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے قضیہ معصورہ کے معصورات اربع کے سور ان کو جانا، اور اس کے علاوہ یہ قضیہ حملیہ کی ایک اور تعبیر جو مناطق بعض دفعہ اختیار کرتے ہیں تو اس کو ہم نے جانا، اور اس کی وجہ کو بھی جانا کہ اس طرح قضیہ حملیہ کو مناطق تعبیر کیوں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کے ساتھ اخلاص کی دولت بھی